अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की। आपको मालूम है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ क्या हुआ और कई दिन तक वो लोग उस ठंड में बाहर बैठे रहे और कहते रहे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आएँ तभी वो जाएंगे उनसे बात करके, लेकिन ऐसा ना हो सका। और क्या कुछ हुआ और किस तरह से सब चीज़ों को हम देखते हैं, इसके लिए हम आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप किस तरह देखते हैं ये एक हंगामा मचा रहा कई दिन तक और प्राइम मिनिस्टर किसी तरीके से नहीं गए कोयटा और हज़ारा वालों के पास, जबकि अपोजिशन पहुंच गई, लेकिन जब ये खुद अपोजिशन में थे तब ये फौरन दौड़ के चले गए थे। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो ये पहुंच जाते हैं हज़ारा वालों के पास या कहीं पे भी जहां भी कोई मुसीबत कोई आफत हो, जब इनके पास हुकूमत आती है तब ये कुछ नहीं करने को तैयार नहीं होते। आज भी आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जनाजा हुआ और प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे उस वक्त तक। जी जी, एक तो ये बहुत अफसोसनाक वाकया, और ये जो हजारा कम्युनिटी है कोयटा में, ये एक माइनॉरिटी है, इनकी आबादी भी ज्यादा नहीं है, और ये इनकी जो मुख्तसर आबादी है पिछले 10 साल से ये दहशत गर्दी का शिकार रही है। इन पे खुदकुश हमले भी हुए हैं, इनके ऊपर जो बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं और टारगेट किलिंग का भी ये शिकार हुए हैं, और मुख्तलिफ तरह से ये इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ा है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक पैटर्न है कि जो रिपीट होता है, और इनका ये एहतजाज का जो अंदाज है हजारा कम्युनिटी का, ये भी नया नहीं। आपने दुरुस्त अपने सवाल के इब्तिदाइये में बताया कि माजी में भी ऐसे ही मैयत रख के वो दफनाने से इनकार, बल्कि ये सिर्फ हजारा कम्युनिटी की बात नहीं। आपने देखा है कि पंजाब में बड़े शहरों में जहां कहीं भी जुल्म और बर्बरियत के लिहाज से जब किसी की वफात होती है, पुलिस टॉर्चर से या बासर लोग किसी को कत्ल कर देते हैं, तो जो लवायकीन है वो मैयत को सड़क पे ला के और ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि हाई अप्स उस शहर की कोई पुलिस या जिम्मेदार आदमी आए, हमें एश्योरेंस दे कि हमारे साथ इंसाफ होगा। अब ये जो पहलू है कि एक शहरी या एक कम्युनिटी इस हद तक उनका रियासत पे ट्रस्ट नहीं है कि उनके साथ इंसाफ होगा, ये निज़ाम अदल पे बहुत बड़ा सवाल है। तो लिहाजा वो इस चीज को ये करते हैं कि अगर हमने दफना दिया अपने इन मुर्दों को, मैयतों को दफना दिया, इन शोदा को, तो फिर ये टुमारो विल बी अनदर डे, और ये सब कुछ जमीन की मट्टी तले दब जाएगा और नई खबरें आ जाएंगी। तो वो बड़ा बासर और मौसर उनका एहतजाज था। अगर आप देखें तो हमारी पार्लियामेंट, हमारी मीडिया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हम बलूचिस्तान को डिस्कस ही नहीं करते। बलूचिस्तान की खबर आती है या तो गवादर पोर्ट डेवलप सी पैक के हवाले से, और या वहां कोई दहशत गर्दी का वाकया हो। हमारी कौमी जिंदगी में मेन स्ट्रीम में बलूचिस्तान की खबर ही नहीं आती। तो इतने दिन से जो हजारा ने मौसर एहतजाज किया, होना तो ये चाहिए था। सबसे पहले जो उनकी मायूसी हुई, बलूचिस्तान के वजीर आला, आपको के नाजरीन को इल्म होगा कि प्रोविंशियल ऑटोनमी है पाकिस्तान में, सूबाई खुद मुख्तारी है, सूबाई हुकूमतें बाइख्तियार है, लेकिन वजीर आला निजी दौरे पे वो न्यू ईयर मनाने दुबई गए हुए थे, और वहां दुबई से उन्हें वापस आने में वक्त लगा। इस दौरान हुकूमत अगर सदर आरिफ अलवी को भेज सकती थी, वो भी फेडरेशन की अलामत है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें सदर का ओहदा रस्मी है, लेकिन वो फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा होता है। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ऐवान सदर के महल में मुकैयद हैं, ना वो फाटा जाते हैं, ना वो कराची जहां से वो इलेक्ट हुए हैं वहां जाते हैं, ना इंटीरियर सिंध जाते हैं, ना कश्मीर जाते हैं। ऐसे मौके पे उन्हें चाहिए था कि वो जाते, वो भी नहीं गए। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, जो सरबराह हैं, असल इख्तियारात के मालिक, लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब आए। अब इमरान खान साहब ने इसको अपना एक अना का इशू बना दिया और उनके साथ मुकाबला लगा दिया। उनके अगर आप देखें पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स तकसीम की है, डिवाइड की है, पोलराइजेशन की है, नफरत की है, इंतकाम की है। लेकिन मामले की नजाकत को, सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। जो लोग दहशत गर्दी का शिकार हुए, जो जबा हुए, जो तारीख राहों में मारे गए, जिनकी आंखों की पट्टी पे, आंखों पर पट्टी बांध कर उन्हें मारा गया, जो मजदूर थे, जो कानकुन थे, उनके साथ आपका मुकाबला मजलूमीन के साथ नहीं बनता।
اور ریاست کا جو سربراہ ہے وہ ریاست کا حکمران ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ گھر کا بڑا بھی ہوتا ہے. تو اگر گھر میں کچھ جو ایک ریاست میں رہنے والے شہری یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکمران آئے گا, ان سے تعزیت کرے گا, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا, ہماری بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, ہمیں تسلی دے گا, پرسہ دے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کی ایک جائز بات تھی. اس کو خواہ مخواہ اور پھر جو وہ نہ جانا ایک طرف, جو انہوں نے جو بات کی وہ لاجواب کی, جو شگوفے انہوں نے چھوڑے اور سینسٹیوٹی اور نزاکت کو سمجھے بغیر بلیک میلنگ کا لفظ انہوں نے یوز کر دیا. جو لوگ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کا نام لینے سے آپ قاصر ہیں, لیکن غریب اس ملک میں آرزو آپ یہ دیکھیں کسی بزنس ٹائکون کی شادی ہو, انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کے بہت سارے ناظرین ویورز انڈیا کے, وہاں کسی ٹاٹا برلا امبانی کی شادی ہو تو اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ اور پوری ہالی ووڈ اور ریلیجس جو ایلیٹ ہے وہاں ہوتی ہے. پاکستان میں ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے, بڑے بڑے جو بلینئر ہیں ان کی شادیوں میں 3 دن لوگ سارے کام چھوڑ کے بیرون ملک سے واپس آگے جاتے ہیں. کسی بڑے اعلیٰ سرکاری آفیسر کے بیٹی کی شادی ہو, ان کی غمی خوشی ہو, تو وہاں آپ کی کوئی انا نہیں, وہاں آپ کی کوئی مجبوری نہیں, آپ اس کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر غریب جو ہیں وہ اس طرح قتل ہو جائیں تو وہاں جا کے آپ کا انا بھی آ جاتی ہے اور تکبر بھی آ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی شاکنگ رویہ تھا, اور لیکن یہ بڑا اچھا ہوا ہے. اس کا جو تیسرا پہلو ہے کہ میں بڑا خوش ہوں. دیکھیں عام آدمی کا پاکستان ہو رہا ہے, اشرافیہ کا پاکستان ہو رہا ہے, تو یہ جو بڑے لوگ یہاں ٹوپی پہن کے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور غریب کو لالی پاپ دے دیتے ہیں, تو غریب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان اس وقت ٹائٹینک کی شپ کی طرح ہے. پاکستان کیا اور انڈیا کیا, یہاں کے جو اوپر اشرافی ہے اس کی پیرالل لائف ہے. تو جو ٹائٹینک شپ جب برفانی تودے سے ٹکرایا تھا تو نیچے سے تو چھید ہو گئے تھے, اور اوپر جو ہے کسینوں میں بھی رونق تھی, بار میں بھی رونق تھی, ڈائننگ تھی, انہیں کوئی پرواہ نہیں. تو یہ ان لوگوں کی پیرالل لائفز ہیں, یہ آپ لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہیں. آپ کے اور ان کے درمیان ایک بڑی واضح ایک لکیر ہے, تو اس لکیر کو ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور ساتھ ہی مجھے بھی بتائیے طاہر ملک صاحب کہ انہوں نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے بلیک میلر کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جو ان کو مدد کے لیے پکار رہے تھے, اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے منسٹرز گئے تھے, جو ایڈوائزرز گئے تھے جیسے زلفی بخاری اور اس طرح کے لوگ, انہوں نے جا کے کہا کہ جی کیا فائدہ دیں گے آپ پرائم منسٹر کو. اور پرائم منسٹر اتنے بزی تھے کہ یہاں پہ جو ٹرکش ڈرامہ سیریل بناتے ہیں ان لوگوں سے میٹنگ کر رہے تھے بجائے کوئٹہ جانے کے. تو آخر ان کے چھپنے کی وجہ کیا تھی, آخر کیوں چھپے بیٹھے تھے اور کیوں نہیں جا رہے تھے, انہوں نے کیوں ضد لگائی کہ جب تک تدفین نہیں ہو جائے گی میں نہیں جاؤں گا. یہاں پہ یہ جو ڈرامہ سیریل بناتے ہیں ٹرکش, اس سے ان لوگوں سے ملنے کا ٹائم تھا ان کے پاس, لیکن وہاں جانے کے لیے ٹائم نہیں تھا. اور جب یہ گئے تب بھی انہوں نے یہی بتایا گیا کہ جی آرمی چیف کے ساتھ جائیں گے, اس کے بعد یہ اکیلے نہیں جا سکتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اور سیکیورٹی ریزنز بھی بتایا گیا کہ جی سیکیورٹی ریزنز جو ہیں وہ بہت کمزور تھے اور بہت زیادہ ان کو رسک تھا, اس لیے نہیں گئے. اور دوسرا یہ اسی میں ایک اور بھی شامل کر لوں کہ اتنے بلوچستان ایک ایسا علاقہ جہاں پر جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے, تو اس کے باوجود اس طرح سے بقول ان کے دہشت گرد آ گئے اور انہوں نے مار دیا. اور ان کی چیک پوسٹ پہ جو فوجی ہیں وہ کیا کر رہے تھے, جو کھڑے ہوئے تھے حفاظت کے لیے جنہیں کھڑا کیا جاتا ہے, وہ سب کیا کر رہے تھے جہاں پہ اتنی زیادہ چیک پوسٹ موجود ہوں. جی یہ آپ کے جو 2 سوالات ہیں, پہلے سوال جو آپ کا اس کی میں یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا ایک جو امیج ہے وہ دیوتا کا ہے, ہیرو کا ہے, اور ان کے فالوورز بھی فین ہیں. وہ رائٹ کریں رانگ کریں, وہ فین فالوئنگ ان کی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو جمہوریت میں یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کی پارٹی کی سطح پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور پارٹی کے اندر ایسے سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ یا اسٹال وارڈز ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر پالیسیز پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب ان ساری چیزوں سے محروم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب وہاں جو کیپٹل ہل میں ریپبلکن پارٹی کے لٹھ بردار وہاں پہ حملہ آور ہوئے, تو ریپبلکن جو سینئر لیڈرشپ تھی انہوں نے نہ صرف ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ان بلوائیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. تو ہمارے یہاں پارٹی سٹرکچر باقی پارٹیوں میں بھی نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی میں تو بالکل بھی نہیں.
وہاں صرف خان صاحب خان صاحب خان صاحب ہوتی ہے. اس گردان میں انہیں سمجھائے کون, بتائے کون. دوسرا جو ان کا اگر آپ ذاتی زندگی دیکھیں تو ان کی, کل کسی نے سوشل میڈیا پہ یہ چیز شیئر کی کہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی کا جنازہ پڑھتے دیکھا ہے؟ تو میں بھی حیرت میں ہو گیا. میں نے اپنی 20-30 سال کی زندگی, پچھلا ان کا سیاسی کیریئر ہے, کوئی ایک سنگل جنازہ بھی پڑھتے نہیں دیکھا. نعیم الحق صاحب ان کے دوست ہیں, بینکر تھے لندن میں اور نجی ذاتی دوست ہیں, اور وہ انہوں نے اپنی زندگی ان پہ لگا دی. ان کو کینسر ہوا, وہ پچھلے 10-15 سال سے کراچی چھوڑ کے اسلام آباد شفٹ ہوئے. تو ان کے جنازے میں وزیر اعظم عمران خان شرکت نہیں کر سکے, کل میں شرکت نہیں کر سکے. پھر ان کے بیٹے کو اسلام آباد میں بلایا گیا. افسوس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اسی طرح جو وہ قطر میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا آرزو کے سانحہ ساہیوال ہوا, ساہیوال میں معصوم بچے جو ہیں ان کے والدین کو دن دہاڑے مار دیا گیا. تو ان بچوں کو وزیر اعظم ہاؤس لے جایا گیا. تو ایک تو ان کا یہ سٹائل نہیں, لیکن یہ اس وقت جو ان سے توقع ہے یہ ذاتی توقع نہیں ہے, وہ اس ملک کے رولر ہیں اور ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز ہے. اگر آپ کی پرائیویٹ لائف ہے تو پھر آپ کو پبلک لائف آپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کہیں میری پسند ناپسند ہے, لیکن جب آپ پبلک لائف آپٹ کرتے ہیں تو پھر پبلک لائف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جہاں تک سیکیورٹی صورتحال کا تعلق ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے تدفین کریں پھر میں جاؤں گا, اس کے 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا, تو اس وقت سیکیورٹی صورتحال, مثلا آج وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں تشریف لے گئے تو سیکیورٹی صورتحال 1 گھنٹہ پہلے خراب ہے, 1 گھنٹے بعد ٹھیک ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں 2007 میں 18 اکتوبر کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جلا وطنی ختم کر کے آئی. ان کو پاکستان اترنے سے پہلے بھی تھریٹ تھی. اب جب وہ کراچی اتری ہیں, کارساز کے مقام پہ انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, ہزاروں لوگ زخمی ہوئے, کئی سو شہید ہوئے. اگلے دن پھر اسی سیکیورٹی ریزن کا بتایا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو شہید ہوئے ہیں میں ان کارکنوں کے گھر جاؤں گی اور میں زخمی یا ہاسپٹل میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں. ان کی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی اور گورنمنٹ سب نے منع کیا, لیکن وہ گئی. آج بھی وہ تصویریں آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ سکتے. پھر لیاقت باغ کے مقام پہ انہیں جلسے پہ کہا. تو پبلک لائف میں آپ کو فیئر لیس, اس طرح تو کوئی بھی آپ کو سیکیورٹی کے جو آپ حصار میں ہوں گے تو آپ کو تو ایک بنکر میں رہ کے وہ رہنا پڑے گا, اور ایک دن پھر اسی طرح بنکر میں رہنے والے وہ قذافی ہوں, صدام ہوں, تو موت تو وہاں بھی آپ پہنچتی. تو جب آپ پبلک لائف آپٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں. تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے, نارمل ہے, کریڈٹ بھی لیتے ہیں, تو اگر اس کے صوبائی دارالخلافہ کوئٹہ میں ایک پرائم منسٹر تعزیت کے لیے نہ جا سکے تو یہ تو ہزارہ کمیونٹی سے بڑا یہ سوالیہ نشان ہے, اور یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں نہیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ وہاں چیف منسٹر سندھ گئے ہیں, وہاں مریم نواز گئی ہیں مسلم لیگ نون کی, بلاول بھٹو گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی تو وہی سیکیورٹی صورتحال تھی. تو یہ ایک عذر ہوتے ہیں. اور کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کلیئر کر دیا کہ کوئی ایسا سیکیورٹی ریزن نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, تو یعنی انہوں نے سیکیورٹی ریزن کا تو نہیں بتایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان لاسٹ انالیسس کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بہت ڈیمیج کر لیے. ان کی پرفارمنس ایک طرف, لیکن کل کے واقعے کے بعد جو ان کے سپورٹرز بھی ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کرائے کے لوگ ہیں, جو سوشل میڈیا پہ تنخواہ ملتی ہے گالی, جو سنجیدہ تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں تبدیلی کا خیال دیکھا تھا, تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے جو ضمیر مردہ ہونے کی اور انسانیت سے عاری ہونے کی ایک پہلو ان کا جو نظر آیا ہے, اس میں انہیں پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے گی. بالکل. اور سر کسی نے لکھا تھا کہ جو لاشیں تھیں ان کو تو دفنا دیا گیا ہے, ان کی تدفین ہو گئی ہے, لیکن اب زندہ لاشیں جو ہیں وہ کوئٹہ جا رہی ہیں. یہ عمران خان صاحب کے لیے کسی نے لکھا تھا. اب سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ آ رہا تھا عمران خان صاحب کا پنجاب کے حوالے سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں جو ہے وہ ہم تبدیلیاں کریں گے, اور اگر کسی نے پرفارم نہ کیا تو ہم تبدیلیاں کرتے رہیں گے. تو یہ چیز اور یہ تبدیلی وہ اپنے اوپر کب استعمال کریں گے؟ دیکھیں پنجاب میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آنے لگی میرے خیال میں.
जी 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 मैडम। अच्छा सर, लास्ट में आप मुझे ये बताइए कि कैसा रहा इनकी हुकूमत इमरान खान साहब की, और अभी इन्होंने पंजाब के बारे में इन्होंने कहा है कि अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा तो हम चेंज कर देंगे, तो ये अपने आप को कब चेंज करेंगे? एक तो बात ये कि वो पंजाब में भी कोई चेंज नहीं कर रहे, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से बहुत सी आवाज़ें आई हैं और परफॉर्मेंस भी वो भी रियलाइज करते हैं कि देखिए साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ एक मुतहरिक वजीर आला था, और अब आपने उनको रिप्लेस करना है, तो एक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरे मामलात में हमें नज़र आता है कि वो मामला काफ़ी पहले से भी बहुत स्लो हो गया। तो वो उनको ये बताया कि अगर उस्मान बुज़दार को मैं रिप्लेस करता हूँ तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी, फिर काफ लीग या इत्तेहादियों का कोई वजीर आला, ये उनकी मजबूरी है। रियलाइज वो करते हैं कि पंजाब में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और इसका उन्हें बड़ा नुकसान होगा। आपको याद होगा कि पिछले इंतखाबात में बड़ा नेक टू नेक मुकाबला गया था और तमाम तर उस वक्त पीटीआई मकबूल तरीन थी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नायल हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें पंजाब से अक्सरियत सीटें नहीं मिली थी। अब अगर उनकी परफॉर्मेंस होती है, कल इंतखाबात होते हैं, तो पीटीआई ने जितने माजी में सीटें हासिल की उससे भी निस्फ की तादाद भी मुमकिन मुझे दिखाई नहीं देती। तो एक तो ये कि वो उन्हें तब्दील नहीं करेंगे, दूसरा इसका पहलू कुछ रूहानी भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो उनकी जो चॉइस है वो खातून अव्वल की से भी उनका एक लिंक है। तो उस्मान बुज़दार साहब की अहलिया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया खातून अव्वल, उनके आपस में मरासिम है। ऐसी सूरत हाल में उनका जो अपना किला है वो काफ़ी मजबूत है। सही, बिल्कुल, लेकिन सर लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे सब कुछ? वह लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, ऐसे ही है जब मौका मिला। लेकिन ये है कि जो डिलीवरी नहीं हो रही, कि गैस नहीं है, आटा नहीं है और शुगर की प्राइसेस बढ़ रही हैं और अशियाए ज़रूरत की चीज़ें, जो फूड इन्फ्लेशन हुई है जो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, वो आम आदमी को हर्ट कर रही है। तो ये है कि उसको आम आदमी की ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ का शिकार है। उसको अगर गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती तो अपोजिशन से उन्हें इतना खतरा नहीं होगा, लेकिन जो आम आदमी की डिसकंटेंटमेंट है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू है। सो आपका मच। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।